حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مئی ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی طرف سے کیے جانے والے اہم فیصلے کے متعلق۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پچھلے ہفتے شیخو پورہ میں ختم نبوت مارچ میں خطاب کرتے ہوئے خطاب کے دوران مہنگائی اور بڑھتی ہوئی پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں کو مستحکم کرنے کا مطالبہ کیا اور حکومت کو 10 مئی تک کا ٹائم دیا کہ ان پرائسز کو آپ نیچے لے گئے، 14 فروری کی پرائسز کو بحال کریں، اور ورنہ ہم 11 مئی کو اس سلسلے میں اسلام آباد کی طرف مارچ نکالیں گے۔ لیکن کل 3 مئی کو تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کا بڑا اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام شورا کے تمام ممبران نے شرکت کی اور خاص بحث و مباحثے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 11 مئی کی بجائے 22 مئی کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف مارچ نکالا جائے گا، اور جس میں پورے پاکستان سے لوگ شرکت کریں گے، یعنی کہ یہ پورے پاکستان سے مارچ نکالا جائے گا، اور پورے ملک کی عوام سے اس مارچ میں شرکت کی اپیل بھی کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنا فیصلہ کیوں بدلا۔ حالانکہ پہلے کی تحریک لبیک پاکستان نے 11 مئی کو کال دی تھی اور اب 12 مئی کو کال دے رہے ہیں، 12 مئی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ ظاہری حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن پر غور کیا جا سکتا ہے، اور وہ بہت ضروری حقائق ہیں۔ جب تحریک لبیک پاکستان نے 11 مئی کو مارچ کا اعلان کیا تو ڈالروں پر پلنے والے صحافی، انہیں صحافی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سیاسی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، اور پرو ڈالر صحافی کہہ سکتے ہیں۔ پرو ڈالر صحافیوں نے تحریک لبیک کے خلاف ایک سازشی محاذ کھول دیا جو کہ منافقوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان منافقوں نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا اور کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کو کوئی اشارہ مل گیا ہے اور یہ ملک میں ہونے والے الیکشنز کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان سپریم کورٹ سے فیصلہ کروایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ان الیکشن کو رکوانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ 11 مئی کو ہونے والے مارچ کے حوالے سے پی ٹی آئی، جس کو جے یو آئی کے مولوی صاحب نے تھوک چاٹ کا لقب دیا ہے، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات میں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی، اور اپنی کچھ شرائط کو منوانے کے لیے، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ابھی تمام جو اسمبلیاں ہیں انہیں تحلیل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے انہوں نے دیکھا کہ جب یہ تحریک لبیک پاکستان نے اعلان کیا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا کہ ہم بھی سڑکوں پر نکلیں گے، اگر ہماری یہ باتیں نہ مانی گئی تو ہم سڑکوں پر آئیں گے اور ہم اپنے تمام تر فیصلے سڑکوں پر نکل کر منوائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ حقیقی آزادی تو لے چکے ہیں سڑکوں پر نکل کر، اور اب وہ تحریک لبیک پاکستان کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے تھے، لیکن جس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اپنی جنگ تو وہ لڑ نہیں سکے، اس لیے وہ اپنی جنگ کسی دوسرے کے کندھوں، کسی دوسرے کے ذریعے لڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، اور تحریک لبیک مارچ کا سہارا لے کر ملک میں فساد برپا کیا جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری تحریک لبیک پاکستان کی تحریک لبیک پاکستان پر ڈال دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، مارچ لے کر یہ نکلے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے جو کارکن ہیں انہوں نے ملک میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گروہ بھی میدان میں نکلنے کا اعلان کر چکے تھے، جن کا مقصد تحریک لبیک پاکستان کی طاقت کو توڑنا ہے، چاہے وہ دین کے نام پہ نکل رہے ہوں اور چاہے ان کا کوئی اور مقاصد ہو، لیکن وہ نکل رہے تھے۔ اور اب مجھے لگتا ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی طرف سے اس بہترین فیصلے پر ان کے چراغ بھی گل ہو چکے ہیں اور ان کی بتیاں بھی بجھ جائیں گی، کیونکہ ان کے پاس اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اس تحریک لبیک پاکستان کی طاقت کو توڑنا چاہتے تھے، اور اس بر وقت تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے اس بہترین فیصلے نے ان تمام لوگوں کو توڑ دیا ہے۔ انہوں نے موقع دیا ہے کہ پی ٹی آئی جا کے الیکشن کروا لے، انہوں نے موقع دیا ہے ان پرو ڈالر صحافیوں کو کہ آپ اپنی صحافت کو سجائیں، دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جماعتیں جن سے آپ پیسہ لے کر
اور اپنے یوٹیوب چینل چمکانا چاہتے ہیں، جن کے کارکنوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اب کیا کریں گے اور وہ کارکن کیا کریں گے۔ اب انہوں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں، لیکن منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ اپنا اور کوئی چورن بیچنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں کے سیاست میں کیا کام ہے، ان کو یہاں سمجھنا چاہیے، ان کو اپنی عقل کو بروئے کار لانا چاہیے، عقل کو استعمال کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ان سیاسی لٹیروں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں اور ان کو اس بات کی طرف بتا دیا کہ ہم بڑی حکمت عملی سے اور ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم اسلامی تعلیمات کے ذریعے آپ لوگوں کو پچھاڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بڑا ایک اہم فیصلہ کر کے بہت سارے لوگوں کو سوچنے اور پر مجبور کر دیا کہ وہ اب کیا کریں۔ نہ صرف پی ٹی آئی کو ضلالت ہوئی ہے، پی ٹی ایم کی بھی دماغ کی جو نسیں ہیں وہ انہوں نے جام کر دی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھونکنے والے کتوں نے بھونکتے رہنا ہے، لیکن عوام کی رائے مختلف ہے۔ عوام کی رائے ان 3 4 5 سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام کا مینڈیٹ اور عوام کی رائے اور عوام کی طاقت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے، جو 12 مئی کو پورا پاکستان دیکھے گا۔ اور تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کے افق پر اس طرح چمک رہی ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر وہی گامزن کرے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔